قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ دین اگر بچا ہوا ہے اور ہم آزادی کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے۔ یہ بخار، سر درد، یہ بیماریاں، قرضہ داریاں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، مصیبتیں یہ دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ 30,000 علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، تو آپ نے اپنے چچا کو یہ کہا تھا جناب ابو طالب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، کاروبار کی، گھریلو، یہ ادھر ادھر کی، ان کا حل اللہ کل قیامت میں ایسے عطا فرمائے گا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تکلیف آئی تھی، تمہیں ایک بار بخار آیا تھا، سر درد ہوئی تھی، تمہاری اولاد نافرمان تھی، تم صبر کرتے تھے، اس وقت جب تم نے صبر کیا تھا نا اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہر تکلیف کا صلہ رکھا ہوا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یک دانہ کی، آہ بد قسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر، آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفی پر ناز تھا، شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی لیکن زمین اس قابل نہ تھی، آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے، بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے، آہ بد قسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر۔ درخت لگا ہوتا ہے سیب کا، کسی بھی پھل کا، لیکن وہ درخت کو علم نہیں ہوتا کہ میرے اوپر پھل لگا ہوا ہے، انار ہے، جو بھی پھل ہوتا ہے اس کو کوئی خبر نہیں اس کی شیرینی سے، اس کی مٹھاس سے وہ جسم کو کیا تقویت دیتا ہے، لیکن درخت کے اوپر لگا ہے، درخت کا اپنا پھل ہے، اس کو خبر نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن غیر کو خبر ہوتی ہے، جو دیکھتا ہے تو انار لگا ہوا ہے، انار کی کیا تقویت ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، جس کے اوپر لگا اس کو پتہ نہیں، دیکھنے والے کو خبر ہوتی ہے۔ جو بھی پھل لگا ہوتا ہے، اب فصل ہوتی ہے زمین کے اوپر، زمین کو نہیں پتہ کہ میرے اوپر چاول کی فصل ہے، لوگ کھائیں گے، اس سے لوگ جئیں گے، گندم ہوتی ہے، زمین کو نہیں پتہ میرے اوپر گندم ہے، اس سے لوگ زندہ رہتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو خبر ہوتی ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا کہ آہ بد قسمت رہے آواز حق سے بے خبر۔ بعض اوقات ہمارے درمیان کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، ہم اس کی عظمت سے، اس کی شان سے، اس کے اندر اللہ پاک نے کیا کمالات رکھے ہیں بے خبر ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں
ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم ویسے ہی وہ جیسے درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے، درخت کو نہیں خبر ہوتی، ایسے ہی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جیسے غافل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی درخت کو اپنے پھل کی کہ اس کے اوپر انار ہے، اس کے اوپر سیب ہے، اس کے اوپر انگور ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی کیا تقویات ہیں، کیا خوبیاں ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو بھی خبر نہیں ہوتی، انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر بہت بڑا ظالم ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن بعض اوقات انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، خیالات کے اندر کیا ہے انسان کے، لیکن ہو کچھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر، آپ کی سیرت کو سمجھ کر اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے آپ کو سمجھنے میں لگائیں اور اپنے درمیان جو موجود ہیں ان کو سمجھنے میں لگائیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی، کبھی جان لے کر، کبھی بیماری سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی نفس کے اوپر کوئی آزمائش ڈال کر ہم آزمائیں گے۔ ہمیں بعض کا سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ یہ تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی کمال کی خوشخبری ہے، اگر کسی کو کانٹا چبھتا ہے، اس کے جسم پر کانٹا لگتا ہے، حالانکہ کانٹے کی اتنی حیثیت نہیں ہے، ارشاد فرمایا اگر کانٹا لگے اور کانٹا لگنے کے بعد وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر جائے، اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یہ بخار، سر درد، یہ بیماریاں، قرضہ داریاں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، مصیبتیں یہ دنیا کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کانٹا چبھے تو اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، لیکن ایک شرط اور مقرر فرمائی، کیا؟ جس کو کانٹا چبھے ہو بھی ایمان والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہو، تو پھر کانٹا چبھے تو اللہ اس تکلیف کو بھی رائگاں نہیں جانے دے گا۔ یہ تو بڑی بڑی تکلیفیں ہمیں آتی ہیں نا زندگی کے اندر، تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہر تکلیف کا صلہ رکھا ہوا ہے، وہ دنیا میں عطا فرمائے یا کل قیامت میں عطا فرمائے، اور یہ اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو دنیا کے اندر مشکلوں کا شکار ہوں گے ان کے لیے جنت کے راستے کھلے ہوں گے، جنت کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں اللہ ان کے مقدر میں فرمائے گا۔ وہ پوچھیں گے مولا یہ کیسے آئیں؟ تیری طرف سے یہ سب کچھ آرائشیں، ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا وہ جو زندگی کے اندر تمہیں تکلیف آئی تھی، تمہیں ایک بار بخار آیا تھا، سر درد ہوئی تھی، تمہاری اولاد نافرمان تھی، تم صبر کرتے تھے، کاروبار نہیں چل رہا تھا، تم صبر کرتے تھے، اور مشکل آ گئی، حکومت کا، محلے والوں کا ظلم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، معاملات پریشان کن تھے، تو اس وقت جب تم نے صبر کیا تھا نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک نے آج اس کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ اب وہاں پر اور لوگ بھی ہوں گے، وہ خواہش کا اظہار کریں گے، کل قیامت کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ عرض کریں گے مولا ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما، ہمیں اتنی آزمائشیں آئیں کہ ہمارے جسموں میں کانٹے چبھے، ہمارے جسموں کو کاٹا جائے تیری راہ پر، ہمیں تکلیفیں آئیں، ہم صبر کریں، پھر ہمیں موت آئے، پھر زندگی ملے، پھر تکلیفیں آئیں، پھر موت آئے، ایسے ہی مولا ہمیں بار بار آزمائشوں میں مبتلا فرما۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو مقام ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو عظمت دیکھ رہے ہیں جنت کے اندر، پروٹوکول دیکھ رہے ہیں ان کا، کہ جن کا دنیا کے اندر پروٹوکول نہیں تھا، ان کا جن کو دنیا کے اندر آزمائشیں ہیں، ان کا جن کو دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، جو کاروبار میں مشکل کا شکار ہیں، جو گھریلو معاملات میں مشکل کا شکار ہیں، عام روٹین میں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یار تمہیں عزت کی نگاہ سے نہیں نہ دیکھ رہے تو کوئی پریشان نہ ہو، تمہاری عزت نہیں نہ کر رہے لوگ، تمہیں عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ جنہوں کیا جانتا ہے تو ماڑا بندہ ہے تو کاروبار ہی کوئی نہیں، انہوں عزت دینا کی فائدہ۔ یاد رکھو کل قیامت میں رب کی نگاہ رحمت پر آپ کا پروٹوکول ہوگا، آپ کی عزت ہوگی، جس کو دنیا کے اندر کوئی عزت نہیں دیتا اللہ کی رحمت کل قیامت میں عزت عطا فرمائے گی۔
کیونکہ قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ اب صبر کوئی کرے تو پھر ہے نا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں کئی آیات مبارکہ جس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف آئے صبر کر لیا کرو، یا اللہ کی راہ میں سجدہ کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سب برکت عطا فرمائے گا۔ یہ صبر ہے کیا؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، وہ سجدہ ریز ہم فرض نماز کی صورت میں ہوں، سنت کی صورت میں ہوں، واجب کی صورت میں ہوں یا نفل کی صورت میں ہوں، یا ویسے دل چاہے تو رات کو اٹھ کر تسبیح پکڑ کے ہم اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، تو یہ بھی شکر کی ایک علامت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ تکلیف کا مرحلہ گزر جائے گا۔ آپ اندازہ کریں نا، تھوڑا سا آج تو تھوڑی سی مشکل پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مکہ المکرمہ میں کافروں نے رشتہ داری کا بائیکاٹ کیا، پھر بزنس کا بائیکاٹ کر دیا، پھر اعلان ہوا کہ کسی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے قریب ہیں، مومن ہوئے ہیں، مسلمان ابتدائی اسلام میں، ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی۔ پھر آخر میں یہاں تک کہا کہ اگر یہ پیسے دے کر چیز خریدے تو پھر بھی نہیں دینی۔ کم و بیش جو عرصہ کتابوں میں ذکر کیا گیا 2-3 سال تک آپ کا یہ عرصہ گزرا، سوشل بائیکاٹ آپ کا مکمل کر دیا گیا۔ رشتہ داروں نے بھی، دوستوں نے بھی، جو شہر کے رہنے والے تھے، بزنس کا بائیکاٹ بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ حتیٰ کہ کوئی چیز خریدنی ہے وہ بھی نہیں دیتے تھے۔ کن کا بائیکاٹ ہو رہا ہے؟ کہ جو سب کو سینے سے لگانے والے ہیں، جو سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، جو سارے جہاں کے لیے مشکلیں دور کر کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا امتی حال زار کے اندر، مشکل کے اندر حضور کو پکارے تو حضور کو خبر ہی نہ ہو۔ ہم اللہ کی بات تو کر ہی نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، حضور کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آفر آئی خاموش ہو جائیں، آپ نہ دین کی بات کریں، توحید کی بات نہ کریں، تو آپ نے اپنے چچا کو یہ کہا تھا، جناب ابو طالب کو، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تب بھی توحید کی بات کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے، اس تاریخ کو، اس سیرت کو سامنے رکھا جائے اور میں اپنی زندگی کو دیکھوں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ سب کو پتہ ہے ہم جیل میں تھے، سیالکوٹ، 1863 میں سیالکوٹ جیل بنی ہے، تقریباً 250 سال پہلے، اور بنی کیوں تھی؟ جو میرے علم کے مطابق ہے 1857 میں جنگ آزادی ہوئی اور 30,000 علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ کہتے ہیں پھانسی گھاٹ کم پڑ گئے تھے، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جس گاؤں کا جس درخت کے اوپر کسی عالم دین کی لٹکی لاش نہ ہو۔ پھر ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جیل بنانی ہے۔ میں سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے کہ آج یہاں پر ہم اچھے طریقے سے، جو بھی وقت گزرا اس وقت نہ سہولتیں تھیں ہمارے علماء، دین کا نام لینے والے، اور یہ پاکستان بنانے کے لیے، کیونکہ جنگ آزادی تھی اس وقت، بات کرتے تھے تو ان کو کیا کیا تکلیفیں آئی ہوں گی۔ تو آپ اندازہ کریں نا، ہمارے اسلاف نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، آج آپ کی اولاد میں سے کوئی نافرمان نکل آئے تو ہم کہتے نہیں ہیں تینوں پتہ نہیں اسی گھر کنج بنایا، تینوں تو پتہ ہی نہیں اسی دکان کنج بنائی ہے، اگر تو ہوندا نا تے تینوں پتہ لگ جاتا۔ ہم یہ بات کرتے ہیں اپنی اولاد کو کہ یہ جو 2-4 دکانیں بنی ہیں ایویں نہیں بن گئی، یہ ہمارے بڑوں کی محنت ہے، انہوں نے ریڑیاں لگائیں، لوگوں کے آگے 1-1 روپیہ کما کر یہ دکانیں بنائیں، یہ بزنس۔ آج تم نے تعلیم حاصل کی، یہ والدین کہتے ہیں ایسے تعلیم حاصل نہیں کر لی، ہم فیسیں دیتے رہے، تمہاری باتیں سنتے رہے، آج تم نے تعلیم حاصل کی، اچھی نوکری پر ہو، تم اچھے کپڑے پہنتے ہو بڑوں کی وجہ سے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا، تو میں یہ کہتا ہوں آج دین اگر بچا ہوا ہے اور ہم آزادی کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ہمارے بڑوں نے پہلے بھی قربانیاں دی۔ آپ کو میں نے عرض کیا، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، آپ اگر چاہتے تو عرش ہل جاتا، آپ اگر چاہتے دعا فرماتے تو کیا نعمت نہیں مل سکتی تھی۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوتے، آپ نے ہاتھ ایسے آگے بڑھایا پھر پیچھے کر دیا، حضور فرمانے لگے، مختصر بات حدیث پاک، حضور فرمانے لگے اللہ نے میرے لیے جنت کو کھول دیا،
بالکل قریب انگور کا درخت تھا میرے پاس، میں انگور پھل اتارنے لگا تھا، پھر میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا نہیں یہ دنیا ہے، یہ نہ ہو یہ لوگ بھٹک جائیں۔ اللہ کے رسول کے لیے تو جنت کا دروازہ کوئی شے ہی کوئی نہیں، جنت کی دیوار ہے ہی نہیں، آپ دعا کریں تو اللہ جنت دنیا میں اتار دے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا، کیونکہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو مشکلیں بھی آئیں گی، لوگ طنز و تنقید بھی کریں گے، لوگ تانا بھی دیں گے، لوگ غربت کی بات بھی کریں گے، کپڑے بھی نئے کم ملیں گے، گاڑی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، پروٹوکول بھی اس کا نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں نا آپ کے پاس، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے مجھے پسند فرما لیا ہے۔ یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں جیل سے آیا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں، نہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہیں پریشانی والی بات ہوتی ہے، لیکن جب پریشان ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جایا کریں، بارگاہ الہی میں اپنے سر کو جھکا لیا کریں، دیکھیے گا وہ مشکل کا جو وقت ہوگا اللہ اطمینان کے ساتھ گزار دے گا، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم یوں ہی آپس میں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو میں اپنی مشکل بتاتا ہوں نا تو وہ اگلا بندہ مجھ سے بڑی بات کرتا ہے۔ آپ کسی کو بتائیں نا مجھے بخار تھا، وہ کہے گا مجھے شوگر ہے، کہتا رات مینوں نیند نہیں آئی، سر درد ہو گئی، یار تینوں سر درد نہیں، مینوں تو بخار ہی۔ آپ بخار بتائیں گے وہ شوگر بتائے گا، آپ شوگر بتائیں گے وہ دل کا مریض بتائے گا، آپ کہیں گے میرا بیٹا نیک نہیں ہے، وہ کہے گا میرے سارے پتر خراب ہیں، آپ کہیں گے اولاد نیک بن جائے، وہ کہے ساری اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کو مشکل بتائیں گے، حقیقت آپ نے آزمایا ہوگا، اگلا بندہ آپ کو چار سنائے گا، تیری کل دیہڑی نہیں لگی، ساڑی تے ہفتہ ہو گیا دیہڑی نہیں لگی۔ یہ بات عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں، تجھے ایک ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، ہمیں تو کئی ماہ ہو گئے تنخواہ نہیں ملی۔ یہ لوگ آپس میں جب کسی کو بتاتے ہیں مشکل، تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی کو مشکل کیا بتانی ہے، اللہ کو ہی بتا لیں، اپنے رب کو بتا لیں، یار رب کو پتہ ہے ہماری مشکل کا، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ آ کر مجھے بولے، مجھے کہے۔ کیسے کہے؟ سجدہ کر کے، کیسے کہے؟ ہاتھ باندھ کے، کیسے کہے؟ اللہ اللہ کر کے، کیسے کہے؟ سبحان اللہ پڑھ کے، کیسے کہے؟ الحمدللہ پڑھ کے۔ آخر میں نا چلو مجھے یہاں پر اچانک بات یاد آ گئی، کبھی کبھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں یا غربت والے پریشان ہوتے ہیں، میں ان کے لیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے مختصر عرض کرتا ہوں، کئی بار بیان کی، یہ آج آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، خلاصہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، جلدی سے، طویل حدیث ہے لیکن مختصر عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے یہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، لیکن حال ان کا کیا تھا کہ بدن پہ پورا لباس بھی نہیں تھا، صرف ستر چھپاتے تھے۔ ستر مرد کا کیا ہے؟ گھٹنوں سے لے کے ناف تک، صرف اتنا چھپا کے رکھتے تھے۔ اتنی غربت تھی، اور اتنی غربت تھی کہ 3 4 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، کھانا تو دور کی بات، دودھ کا ایک پیالہ میسر نہیں آتا تھا۔ اب اس پر میں بات طویل ہو جائے گی۔ جو غریب صحابہ کرام تھے انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم تو بڑے غریب ہیں، لیکن ہمارے ساتھ صحابہ کرام ہیں، کلمہ گو ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابوبکر صدیق، مولا علی، دیگر جو امیر صحابہ کرام وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، غزوات میں بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں، جو بھی دین اسلام کے معاملات ہیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایک کام کے اندر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا تو وہ خرچ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود 3 4 دن تک کھانا نہیں کھاتے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب آپس میں مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا جائے، اس وجہ سے کہ کل قیامت میں ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ غزوات میں ہم ساتھ، نمازوں میں ساتھ، دیگر نیکیوں میں ساتھ، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ آگے نکل جاتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ہم سے آگے ہوں گے تو جنت میں وہ پہلے جائیں گے، ہم بعد میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنائی، اللہ کے رسول مسکرائے، آپ کے دلوں کو بھی ٹھنڈ پہنچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا حل بتا دیتا ہوں، بڑا آسان حل ہے، تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، رات کو جاگنا نہیں پڑے گا، تمہیں کوئی مشکل معاملہ نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 ٹائم، یعنی 33 مرتبہ 33 ٹائم یہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ 99 مرتبہ یہ تم پڑھ لیا کرو، اور صبح اٹھو پھر پڑھ لیا کرو۔
کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آگے نہیں کرے گا لیکن برابر میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا غریبوں کو بھی ایک وظیفہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام اگر پیچھے نہیں رہیں گے نا تو انشاءاللہ صحابہ کے غلام بھی پیچھے نہیں رہیں گے، کہ زبان کو ذکر اللہ کی جانب گامزن کریں۔ یہ آسان دیکھیں کتنا چھوٹا سا وظیفہ، اور فرمایا برابر میں جنت میں جاؤ گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے حل سارے موجود ہیں، لیکن کیا حل اگر خوبصورت ہو جائے کہ میں کسی کے سامنے اگر بولوں نا، اللہ کے سامنے بول دوں، وہ کیسے بولنا ہے؟ سبحان اللہ بول کے، الحمدللہ بول کے، اللہ اکبر بول کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں کاروبار کی، گھریلو، یہ ادھر ادھر کی، ان کا حل اللہ کل قیامت میں ایسے عطا فرمائے گا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔